1402 کا سال عثمانی تاریخ کا سیاہ ترین سال تھا، جہاں مشرق سے اٹھنے والے ایک ترک منگول فاتح تیمور نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرتے ہوئے اس وقت کے عظیم عثمانی سلطان بایزید جلدرم، جو اپنی برق رفتار حملوں کی وجہ سے یورپ اور ایشیا میں مشہور تھے، اسے انقرہ کے مقام پر شکست دیتے ہوئے تیمور نے جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ تیموری حملوں نے اناطولیہ کو، جو کبھی امن کا گہوارہ تھا، یہاں ہر طرف تباہی اور بربادی پھیلا دی تھی۔ اناطولیہ کے دیہی علاقوں اور شہروں کو اس قدر تباہ و برباد کیا گیا کہ آگ کی وجہ سے رات کو بھی دن کا سماں نظر آتا تھا۔ بہت سے ترکوں کو یا تو قتل کر دیا گیا یا پھر انہیں غلام بنا کر مشرق کی طرف لے جایا گیا۔ یوں لگتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا اب اختتام ہو چکا ہے۔ لیکن عثمانی تیموری حملوں اور تخت کی خانہ جنگیوں سے کیسے نکلے اور کیسے انہوں نے پھر سے عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی؟ 1402 میں ہونے والی جنگ انقرہ میں شکست کے بعد عثمانی سلطان بایزید امیر تیمور کا جنگی قیدی بنا۔ یوں 8 ماہ میں سمرقند کے امیر تیمور نے تقریباً 13 سال سے زیادہ عرصے کی سلطان بایزید کی فوجی مہم اور اس کی سیاسی چالوں کو ختم کر دیا تھا۔ انقرہ کی جنگ میں سلطان بایزید کے 3 بیٹے جو کہ جنگ سے فرار ہو گئے تھے، ان میں سے امیر سلیمان جو کہ بایزید کا سب سے بڑا بیٹا تھا، وہ فرار ہونے کے بعد سب سے پہلے بوسہ پہنچا اور یہاں سے جو کچھ وہ لے سکتا تھا اس نے اپنے ساتھ لیا اور سیدھا رومیلیا باغ کھڑا ہوا۔ اس دوران شہزادے سلیمان کے ساتھ سلطان بایزید کا عظیم الشان وزیر جاندارلی زادہ علی پاشا اور عثمانی اشرافیہ کا ایک بڑا حصہ بھی شہزادے سلیمان کے ساتھ تھا۔ عثمانی دارالحکومت ادرنہ میں داخل ہونے کے بعد شہزادے سلیمان کو شہر کے مذہبی علماء اور ان کی اپنی فوج نے انہیں سلطان قرار دے دیا، کیونکہ گزشتہ 13 برسوں کے دوران اناطولیہ اور بلقان میں سلیمان نے اپنے والد کی فوجی مہموں میں ذاتی طور پر خدمات سر انجام دی تھی۔ اسی لیے عثمانی فوج اور مذہبی علماء نے بایزید جلدرم کے سب سے بڑے بیٹے ہونے کے ناطے شہزادے سلیمان کو ان کے والد کی جگہ عثمانی تخت کے لیے سب سے جائز اور تجربہ کار رکن کے طور پر انہیں عثمانی سلطنت کا سلطان بنا دیا۔ یہاں تخت سنبھالنے کے بعد شہزادے سلیمان نے بلقان میں اپنی غیر محفوظ پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے خطے کی مقامی عیسائی طاقتوں کے ساتھ اس نے سفارتی تعلقات کا ایک سلسلہ شروع کیا، کیونکہ شہزادے سلیمان کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اگر اس نے اناطولیہ میں موجود باقی عثمانی سلطنت کو فتح کرنے کے لیے اس نے اناطولیہ میں پیش قدمی کی تو اسے اپنی پشت کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے اس نے عیسائی حکومتوں کے ساتھ بات چیت شروع کی اور 1403 کے پہلے مہینوں میں معاہدہ گیلیپولی پر دستخط کیے گئے، جس کے نتیجے میں عیسائی حکومتوں کو بڑی رعایتیں حاصل ہوئیں۔ اس معاہدے کے تحت بازنطینیوں کو تھیسالونیکا، نیکومیڈیا اور بحیر اسود کے ساحل کے ساتھ ساتھ متعدد بستیاں بازنطینی شہنشاہ کو دے دی گئیں۔ بازنطینی، وینیشین اور جینویز کے تاجروں کے لیے آزاد تجارتی معاہدوں کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا اور ان ریاستوں کی جانب سے سلطان بایزید اول کے زمانے سے دیے جانے والے تمام خراج معاف کر دیے گئے۔ ادھر امیر تیمور نے اناطولیہ میں موجود ان تمام ترک سرداران کو، جن کی ریاستیں سلطان بایزید نے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی تھیں، امیر تیمور نے ان ترک سرداران کو یہ ساری ریاستیں انہیں واپس کر دیں، جس کے بعد اناطولیہ میں عثمانیوں کے پاس میسیا، بیتھنیا اور انقرہ کے قریب بنو آرتین کی زمینیں ہی اب عثمانیوں کے پاس تھیں اور انہی سرزمینوں سے بایزید کے بقیہ بیٹوں نے اپنی نئی سلطنت کا آغاز کیا۔ اس دوران امیر تیمور نے بایزید کے 3 بیٹوں عیسیٰ، سلیمان اور محمد اول کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور ان کی اپنی اپنی خود مختار ریاستوں کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں اطاعت کا حکم دیا۔ یہ دراصل اس لیے تھا تاکہ عثمانی شہزادے آپس کی خانہ جنگی میں مصروف رہیں اور سلطنت عثمانیہ پھر پہلے جیسی طاقتور نہ ہو سکے۔ اس دوران امیر تیمور جب ایجین سی میں کچھ مہمات میں مصروف تھا تو اسے خبر ملی کہ بایزید جلدرم بیمار پڑ گیا ہے، تو تیمور نے اپنے ایک خاص طبیب عز الدین مسعود کو بایزید جلدرم کے علاج کے لیے روانہ کیا، لیکن بایزید کو کوئی افاقہ نہ ہو سکا اور 8 مارچ 1403 کو اک شہر میں عثمانی سلطان بایزید جلدرم کا انتقال ہو گیا۔ سلطان بایزید کی موت کے بارے میں مختلف مورخین کی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ عثمانی اور مملوک مورخین کا کہنا ہے کہ بایزید کی موت بیماری کی وجہ سے ہوئی،
جبکہ مغربی مورخین کا کہنا ہے کہ تیمور نے اپنی انگوٹھی میں جو زہر رکھا ہوا تھا وہ زہر پینے کی وجہ سے تیمور کی موت واقع ہوئی، لیکن یہ سراسر جھوٹ پر مبنی تاریخ ہے، کیونکہ زور کے تیموری مورخین بھی اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بایزید کو کالی کھانسی اور ہناک کی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ بہرحال تیمور کو بایزید کی موت کا بہت دکھ ہوا اور اس نے بایزید کی موت کے بعد اس کی لاش کو اس کے بیٹے موسیٰ چلیبی کے حوالے کیا، جہاں بورصہ میں سابق تاجداران عثمانی کے پہلو میں اس عظیم فاتح کو دفنایا گیا۔ تیمور نے عثمانی شہزادے موسیٰ کو روانگی سے پہلے کچھ رقم اور ایک مہر عطا کی اور اسے عثمانی سلطان تسلیم کرتے ہوئے عثمانی تخت کے لیے ایک اور فرد کا اضافہ کر دیا، اور اب عثمانی تخت کے 4 دعوے دار تھے۔ اس کے بعد منگول ترک فاتح تیمور واپس اپنی فوج کے ساتھ سمرقند چلا گیا، لیکن اس نے اناطولیہ میں وہ آگ چھوڑی جو اگلے 11 سال تک چاروں عثمانی شہزادوں کے درمیان لگی رہی، جس کی وجہ سے ہزاروں ترک تخت کی خاطر ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس انتہائی قسم پرسی کی حالت میں بھی بایزید کے بیٹے محمد اول نے اماسیہ میں اپنی طاقت بڑھانا شروع کی۔ محمد اول نے 1402 عیسوی کے آخر اور 1403 عیسوی کے آغاز میں اس نے اماسیہ کے آس پاس کی زمینوں پر تیموریوں کے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا، جہاں 17 سالہ عثمانی شہزادے نے اسفندیار بے کے بھتیجے قارا یحییٰ کو شکست دے کر ان ابتدائی فتوحات کی وجہ سے وہ ترکوں میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ 3 عیسوی میں جب سلطان بایزید کا انتقال ہوا تو شہزادہ اپنے باپ کی میت کو بورصہ شہر لے آیا۔ بورصہ شہر پہنچنے کے بعد شہزادے نے بورصہ اور اس کے آس پاس کے دیہاتوں پر اپنی حکمرانی کا آغاز کیا، اور بورصہ شہر میں پہلے سے موجود عثمانی شہزادہ عیسیٰ وہاں سے بھاگ کر بال کثیر کے قصبے کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ تاہم عثمانی شہزادے موسیٰ کے لیے یہ کوئی زیادہ خوشائن بات نہیں تھی، کیونکہ نہ تو اس کا یہاں پر اتنا بڑا حامی تھا اور دوسرا یہ کہ وہ تیمور کا قیدی رہ چکا تھا۔ اسی لیے اس کے بھائی عیسیٰ نے ایک فوج جمع کی اور اس نے شہزادے موسیٰ پر ایک جوابی حملہ کیا، اور ایک مختصر سی جھڑپ کے بعد شہزادے عیسیٰ نے بورصہ پر دوبارہ قبضہ کرتے ہوئے موسیٰ کو بے دخل کر دیا، جس کے بعد شہزادہ موسیٰ پہلے گرمیان اور پھر کارامان کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ یہاں موسیٰ پر فتح حاصل کرنے کے بعد بورصہ میں شہزادے عیسیٰ کو اپنے چھوٹے بھائی شہزادے محمد اول کی جانب سے ایک خط موصول ہوا، جس میں عثمانی شہزادے محمد نے اپنے بڑے بھائی عیسیٰ کو اناطولیہ پر مشترکہ حکومت کرنے کی پیشکش کی تھی۔ یہ شاید اس لیے بھی تھا تاکہ دونوں بھائی بلقان میں اپنے بڑے بھائی سلیمان کے خلاف مزاحمت کر سکیں، لیکن شہزادے عیسیٰ نے اپنے چھوٹے بھائی محمد اول کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ محمد کا بڑا بھائی ہونے کی وجہ سے اسے اناطولیہ کی حکومت ملنی چاہیے اور شہزادہ محمد کو عیسیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یوں گرما گرم خطوں کے تبادلے کے بعد دونوں بھائیوں نے اناطولیہ کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے جنگی تیاریاں شروع کر دیں، اور بالآخر 1403 عیسوی کے موسم بہار کے آخر میں عیسیٰ اور محمد کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، اور گھمسان کی جنگ کے بعد شہزادے محمد نے فتح حاصل کر لی۔ اس شکست کے بعد شہزادہ عیسیٰ پہلے شہنشاہ قسطنطنیہ کے پاس جان بچاتا ہوا بھاگا اور پھر رومیلیا میں اپنے بڑے بھائی سلیمان کے پاس جا پہنچا، جبکہ محمد اول فاتحانہ طور پر بورصہ شہر میں داخل ہوا، جہاں اس نے علماء اور فوجی افسران کی حمایت حاصل کرتے ہوئے عثمانی سلطان ہونے کا اعلان کیا۔ شہزادے محمد اول کا سلطان بننا رومیلیا میں موجود سلیمان کو پسند نہ آیا، اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی عیسیٰ کو ایک فوج دے کر اناطولیہ میں دوبارہ اپنے علاقوں کو حاصل کرنے کے لیے اسے روانہ کیا، تاکہ یہاں اناطولیہ کے علاقوں کو مزید غیر مستحکم کیا جائے۔ شہزادے عیسیٰ نے بال کثیر شہر میں پہنچ کر 1404 عیسوی میں مقامی فوج کے ساتھ جنگ لڑی اور اس نے آس پاس کی زمینوں پر قبضہ کر لیا، جبکہ اس دوران محمد اول مشرقی اناطولیہ میں ایک فوجی مہم میں مصروف تھا اور بورصہ شہر عیسیٰ کی فوجوں کے محاصرے میں تھا۔ یہاں شہزادے عیسیٰ کی قسمت اتنی چمکدار نہیں تھی، کیونکہ جب عیسیٰ اس محاصرے میں مصروف تھا تو مشرق کی جانب سے شہزادے محمد اول نے 3000 کی مضبوط عثمانی فوج کو اس محاصرے کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا، جس نے عیسیٰ کی فوجوں کو پسپا کرتے ہوئے انہیں شکست سے دوچار کیا۔ اس شکست کے بعد عثمانی شہزادہ عیسیٰ اپنی مختصر سپاہ کے ساتھ بنو جاندار قبیلے کے سردار اسفندیار بے کے پاس چلا گیا
جہاں اس نے اپنے بھائی محمد کے خلاف جنگی تیاریوں کو مسلسل جاری رکھا اور اس نے ایک فوج بھرتی کی، جس کے بعد 1404 عیسوی میں اس نے اپنے بھائی محمد کے خلاف انقرہ کے مقام پر ایک جنگ لڑی، لیکن اس میں بھی اسے شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اب کی بار عیسیٰ بھاگ کر ساروہان قبیلے کے پاس چلا گیا۔ یہاں اناطولیہ میں موجود باقی ترک قبیلوں نے شہزادے محمد کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ ہو کر انہوں نے اس شکست خوردہ شہزادے عیسیٰ کی مدد کرنا زیادہ ضروری سمجھا۔ یوں تمام ترک قبیلوں کی مدد سے عیسیٰ نے ایک بڑی فوج تیار کر لی تھی، لیکن 1404 عیسوی سے 1405 عیسوی کے درمیان شہزادے عیسیٰ نے اپنے چھوٹے بھائی محمد اول کے خلاف 3 مختلف جنگیں لڑیں، لیکن اسے ان تینوں جنگوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یوں اس شکست کے بعد سے عیسیٰ کارمان قبیلے کے دارالحکومت کونیا میں چلا آیا اور جہاں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد اس نے اپنا بھیس بدل کر وہ شہزادے محمد کے شہر اک شہر میں چلا گیا، جہاں اس دوران محمد اول کے کچھ جاسوسوں نے اسے پہچان لیا اور اسے اک شہر کے ایک حمام میں اس کا گلا دبا کر اسے قتل کر دیا گیا۔ اس پر رومیلیا میں شہزادے سلیمان نے اپنے بھائی محمد اول کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اگر طاقت کی بات کی جائے تو شہزادے سلیمان کے پاس اس وقت اس کے باپ بایزید کا بہترین وزیر جاندارلی زادہ علی پاشا تھا اور اس کے پاس کیپیکولو فوج کا ایک بڑا حصہ تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں شہزادے محمد اول کے پاس ایک کمزور سی فوج تھی۔ اس لیے اس نے اپنے بھائی کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1406 عیسوی کے موسم بہار میں اس نے اپنی فوجی مہم کا آغاز کیا اور اس نے اناطولیہ میں بورسا اور انقرہ کے آس پاس کے بڑے شہروں پر حملہ کرتے ہوئے ان پر قبضہ کر لیا۔ ان فتوحات کے علاوہ بایزید کے بڑے بیٹے سلیمان نے یعنی شہر قصبے کے قریب محمد اول کی فوج کو ایک زبردست شکست دے کر اس کے لشکر کو منتشر کر دیا، جس کے نتیجے میں محمد اول بھاگ کر اماسیہ چلا گیا۔ یوں لگتا تھا کہ صرف چند مہینوں کے اندر اندر سلطنت عثمانیہ ایک بار پھر شہزادے سلیمان کے تحت متحد ہو جائے گی، اور قریب تھا کہ سلیمان محمد اول کے باقی علاقوں پر بھی حملہ کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کا واحد وارث بن جاتا کہ انقرہ میں اس کا انتہائی قابل وزیر جاندارلی زادہ علی پاشا قدرتی وجوہات کی بنا پر انتقال کر گیا۔ شہزادے سلیمان کی یہ تمام فتوحات اس کے وزیر جاندارلی زادہ علی پاشا کے مرہون منت تھی۔ یوں عثمانی وزیر اعظم کی موت کی وجہ سے شہزادے محمد اول کو تھوڑا وقت مل گیا اور اس دوران اس نے کارمان قبیلے کے ساتھ اتحاد کیا، جس کے بعد کارمان قبیلے کے سردار محمد دوم نے شہزادے محمد اول کے چھوٹے بھائی موسیٰ چلیبی کو محمد اول کے ساتھ ملایا، جو 1403 عیسوی کے بعد سے محمد دوم بے کے دربار میں مقیم تھا۔ ان نئی سیاسی پیش رفتوں نے عثمانی تخت کے لیے محمد اول کی جد و جہد میں ایک نئی جان ڈال دی تھی اور اس طرح خانہ جنگی مزید آگے بڑھ گئی۔ اناطولیہ میں شہزادے سلیمان نے اپنی فتوحات کو 1409 عیسوی تک روکے رکھا تھا۔ اس دوران محمد اول نے ایک ایسی چال چلی جو کہ سلیمان نے برسوں پہلے اس پر چلی تھی۔ وہ چال یہ تھی کہ محمد اول نے اپنے چھوٹے بھائی موسیٰ کو یورپ یعنی کہ رومیلیا بھیج کر سلیمان کی توجہ اناطولیہ سے ہٹانا چاہی، جیسا کہ سلیمان نے محمد اول کے ساتھ عیسیٰ کو کھڑا کر کے کیا تھا۔ محمد اول نے بنو جاندار قبیلے کے سردار سے بات چیت کر کے اس سے ایک بحری جہاز لے کر اس پر شہزادے موسیٰ کو بحیر اسود کے ساحل پر اتارا، جہاں اس نے فوری طور پر عثمانی اشرافیہ اور مقامی علاقے کے عیسائی رہنماؤں سے رابطہ کرنا شروع کیا۔ یوں بلکان کے ساحل پر اترنے کے بعد ولاچیا کے حکمران میرچا اول کے لیے ایک نیا موقع ہاتھ آیا۔ میرچا اول نے موسیٰ کو اپنے دربار میں دعوت دی اور اس نے عثمانی شہزادے موسیٰ کے ساتھ اپنی بیٹی ارینا آف ولاچیا کی شادی کر دی اور موسیٰ نے یہاں ایک بڑی فوج کو بھرتی کرنا شروع کیا اور جلد وہ اس فوج کو لے کر 1309 عیسوی کے آخر میں عثمانی سلطنت پر حملہ آور ہوا۔ اسی سال کے آخر تک اس نے یورپ میں عثمانی دارالحکومت ادرنے پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہاں اناطولیہ میں جب عثمانی شہزادے سلیمان کو یورپ کے علاقوں کے ہاتھ سے نکل جانے کی خبر ملی تو وہ گھبرا گیا اور اپنی فوج کے ساتھ واپس یورپ جانے کے لیے تیار ہوا اور اس نے یورپ جانے کے لیے قسطنطنیہ کا راستہ اختیار کیا، جہاں اس نے شہنشاہ مینویل کے ساتھ ملاقات کی اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ شہنشاہ مینویل نے سیاسی قیدی کے طور پر شہزادے سلیمان کے بیٹے کو اپنے پاس رکھنے کی شرط رکھی،
جس کے بعد سلیمان نے اپنے بیٹے قاسم چیلیبی کو بازنطینی دارالحکومت بھیجا اور شہنشاہ نے مزید اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی بھتیجی کی شادی شہزادے سلیمان کے ساتھ کر دی۔ 1410 عیسوی کے موسم گرما تک سلیمان نے بازنطینی کمک کے ساتھ قسطنطنیہ کو عبور کیا، جس کے بعد بایزید کے دونوں بیٹوں میں تخت کی جنگ ہوئی جو دونوں کے لیے زندگی اور موت کا سوال تھی۔ سلیمان کا حملہ اچانک تھا جس کی وجہ سے موسیٰ کو شکست ہوئی اور وہ پسپائی اختیار کرتا ہوا جب ادرنے کے پاس پہنچا تو یہاں تقریباً 1 ماہ کے بعد دونوں بھائیوں میں پھر جنگ ہوئی، جس کا اختتام ایک بار پھر شہزادے موسیٰ کی فیصلہ کن شکست پر ہوا۔ یہاں سلیمان نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے بھائی کا تعاقب کرتا، اس نے اپنا زیادہ تر وقت ادرنے کے شاہی محل میں گزارنا شروع کر دیا، جہاں وہ شراب کے نشے میں دھت دن رات گزارنے لگا اور اس نے خود کو حرم کی آسائشوں میں پھنسا لیا۔ اس دوران محمد اول نے اناطولیہ میں اپنے بھائی سلیمان سے کھوئی ہوئی تمام زمینیں دوبارہ واپس حاصل کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ساروہان کے سردار کو شکست دیتے ہوئے اس کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس دوران یورپ میں عثمانی وزراء اور مشیر سلیمان سے سخت ناخوش تھے، کیونکہ اناطولیہ میں پسپائی اور پھر معاہدہ گیلیپولی نے سلیمان کو مزید کمزور کر دیا تھا، اور اب سلیمان کے آئے روز شراب میں مدہوش ہونے کے بعد یورپ میں موجود عثمانی وزراء اور کمانڈر اناطولیہ میں شہزادے محمد کی جانب دیکھنے لگے، اور جب سلیمان کو خبر ہوئی کہ اس کے وزیر اور ینیچری آغا مکمل طور پر محمد اول کو سلطان کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دن رات کے وقت ادرنے سے قسطنطنیہ کے لیے فرار ہوا۔ تاہم اس فراری کے دوران ہی جب سلیمان رومی دارالحکومت قسطنطنیہ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک دیہات کے پاس سے جب گزرا تو چند مسلح گھڑ سواروں نے اسے روکا اور انہوں نے اسے پہچان لیا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ سلیمان کے ظلم کی وجہ سے اس سے ناراض تھے۔ اس دوران 1411 عیسوی کے آغاز تک موسیٰ ادرنے شہر میں داخل ہوا اور اس نے عثمانی فوج اور وزراء کو خوب انعام و اکرام سے نوازتے ہوئے خود کو سلطان ہونے کا اعلان کیا۔ اب یورپ میں اناطولیہ میں عثمانی تخت کے صرف 2 دعویدار زندہ بچے تھے۔ موسیٰ نے سلطان بننے کے بعد قسطنطنیہ کی ناکہ بندی شروع کر دی اور اس نے یورپ میں بلغاریہ اور سربیا کے خلاف فوجی مہمات شروع کرتے ہوئے انہیں پھر سے اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا لیا۔ اس پر شہنشاہ قسطنطنیہ مینویل نے موسیٰ کے خلاف محمد اول کے ساتھ اتحاد کے لیے بات چیت شروع کی اور چند معاہدوں کے بعد اس نے شہنشاہ قسطنطنیہ کی بحری جہازوں کی مدد سے اس نے باسفورس کو عبور کیا اور 1412 عیسوی کے موسم بہار میں دونوں بھائی ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے، لیکن اس بار پھر سے شہزادے محمد کی کمزور اناطولیائی ترک فوجیں موسیٰ کی طاقتور ترین کیپیکولو اور ینیچری فوجوں کا مقابلہ نہ کر سکیں اور جو محمد اول کو پھر دوبارہ اناطولیہ کی طرف پیچھے ہٹنا پڑا۔ تاہم محمد اول نے ہار نہ مانی اور اس نے 1413 عیسوی کے موسم گرما میں پہلے سے زیادہ فوج کے ساتھ وہ بلقان میں پھر داخل ہوا، اور اس عرصے کے دوران یورپ میں شہزادے موسیٰ کی سخت مزاجی کی وجہ سے ادرنے کے بہت سے با اثر وزیر اور فوجی افسر موسیٰ سے سخت ناخوش تھے، کیونکہ ایک تو بلقان میں مسلسل جنگوں کی وجہ سے عثمانی ریاست کمزور ہو رہی تھی اور دوسرا تخت کی خانہ جنگیوں نے بھی عثمانی فوج کو کافی پریشان کیا ہوا تھا، اور یہ بھی کہ موسیٰ کا مزاج شہزادے محمد اول کی نسبت زیادہ تیز تھا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس سے ناراض تھے۔ یوں پہلے سے زیادہ اناطولیائی فوج اور موسیٰ کی کیپیکولو فوج کی حمایت کے ساتھ اس نے یورپ میں موسیٰ پر حملہ کیا اور بلغاریائی قصبے سموکوف کے قریب دونوں بھائیوں میں ایک آخری خون ریز جنگ ہوئی جس میں موسیٰ کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کے بعد شہزادے موسیٰ کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا گیا اور اب عثمانی تخت کے لیے سوائے شہزادے محمد کے کوئی بھی دعویدار زندہ نہ بچا۔ اس فتح کے بعد محمد اول واپس ادرنے شہر پہنچے اور اس نے خود کو سلطنت عثمانیہ کا واحد سلطان قرار دیتے ہوئے خود کے سلطان ہونے کا اعلان کیا، اور یوں 10 سالہ عثمانی خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا۔ سلطان محمد اول نے بحیثیت سلطان صرف 8 سال حکومت کی، لیکن اس مختصر مدت میں بھی انہوں نے غیر معمولی اہلیت کا ثبوت دیا۔ سلطان نے نہ صرف اپنی سلطنت کے انتشار کا خاتمہ کیا بلکہ اپنی خودداد اور فوجی قابلیت سے سلطنت عثمانیہ کو ویسا ہی طاقتور اور مستحکم بنایا جیسا کہ امیر تیمور کے حملے سے پہلے تھی۔ سلطنت کے استحکام کے لیے سلطان نے امن اور صلح کو ضروری سمجھا، اور اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر سلطان نے ہمسائے ریاستوں سے صلح کے معاہدے کیے
سلطان نے بازنطینی سلطنت کے چند مقبوضات شہنشاہ کو واپس کر دیے اور اس سے آخر وقت تک صلح قائم رکھی، لیکن کبھی کبھی سلطان کو میدان جنگ میں آنے کے لیے بھی مجبور ہونا پڑا، اور اس وقت سلطان نے ثابت کر دیا کہ نظم و نسق کی اہلیت کے علاوہ فوجی قابلیت میں بھی وہ اپنے کسی پیش رو سے کم نہیں۔ چیلیبی موسیٰ کی موت کے بعد اب محمد اول، جو کہ مہمت اول کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، سلطنت عثمانیہ کے تنہا وارث سے، اور اب ان کے خلاف کوئی بھی تخت کا وارث زندہ نہیں بچا تھا، اور یوں سلطنت عثمانیہ میں ہونے والی 13 سالہ خانہ جنگی کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان محمد اول اپنے والد بایزید جلدرم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے 5ویں عثمانی سلطان کے طور پر دارالحکومت ادرنہ میں تخت نشین ہوئے۔ سلطان محمد اول جنگ انقرہ میں شکست کے بعد اپنے مختصر سے دستے کے ساتھ اماسیا چلے گئے تھے۔ وہ نہ تو سلطان بایزید کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور نہ ہی اتنے زیادہ طاقتور تھے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ کوئی طاقتور عثمانی وزیر بھی نہیں تھا، لیکن اس سب کے باوجود سلطان محمد اول نے اپنے بھائیوں کو شکست دیتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کو تباہی و بربادی سے بچا لیا، اور انہوں نے اناطولیہ اور یورپ میں تیموری حملوں کی باقیات سے نئی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ کیونکہ انقرہ کی جنگ کے بعد سلطنت جس تباہی اور خانہ جنگی کا شکار ہو چکی تھی، ایسی صورتحال میں سلطنت عثمانیہ پر کسی بھی سلطنت کا حملہ کرنا اور اس پر قبضہ کرنا بالکل آسان تھا۔ تاہم سلطان محمد اول نے خانہ جنگی کے 10 سالوں کے باوجود ان تمام مسائل سے نکلتے ہوئے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی حقیقی سلطان ہونے کا ثبوت دیا۔ اسی وجہ سے اسلامی مورخین انہیں سلطنت عثمانیہ کے دوسرے بانی کے طور پر یاد کرتے ہیں، کہ جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے مردہ جسم میں ایک نئی روح پھونکتے ہوئے اسے پھر سے پہلے جیسا طاقتور اور مضبوط بنا لیا تھا۔ سلطان محمد اول اپنی چھوٹی سی عمر میں بہت سے امتحانات میں سے گزرے، لیکن ان کی ذہانت، ان کی سفارتی صلاحیت اور لڑنے کے عزم کی بدولت انہوں نے ان سب پر قابو پا لیا تھا۔ لیکن سلطان بننے کے بعد بھی ان کی زندگی کا امتحان یہیں ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ تیمور کے حملے کے بعد انہیں سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ مستحکم کرنے کے لیے سخت ترین جد و جہد کرنی پڑی تھی۔ جب سلطان محمد اول رومیلیا یعنی کہ یورپ میں اپنے بھائی موسیٰ کے خلاف جنگ میں مصروف تھے، تو اناطولیہ میں ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے ترک قبائل نے عثمانی سلطنت کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سب سے پہلے کارمان قبیلے کے سردار محمد بے نے سلطان محمد اول کے ساتھ اپنے معاہدے کو توڑتے ہوئے اس نے بورسا کا محاصرہ کر لیا۔ بنو ایدین قبیلے کے سردار جنید بے نے ازمیر کی طرف سے آگے بڑھتے ہوئے عثمانی سرزمین پر حملہ کیا۔ سلطان محمد اول کے دور کے ایک مسلمان مورخ شکر اللہ افندی اناطولیہ میں ترک قبیلوں کی جانب سے اس بغاوت کی وضاحت اپنے ایک فارسی کے شعر میں اس طرح کرتے ہیں کہ جنگل سے شیر کے غائب ہونے کی دیر تھی کہ اناطولیہ میں گیدڑ جنگل کے بادشاہ بن گئے۔ اگر معاملہ اناطولیہ میں ترک قبائل کی بغاوت تک ہوتا تو پھر بھی بات تھی۔ سلطان محمد اول کے لیے ایک نئی مصیبت ونیشین بحری جہازوں کی جانب سے تھی، جہاں ونیشین کے بحری جنگی جہاز گیلیپولی پر موجود عثمانی بحریہ پر حملہ آور ہوئے۔ 1314 عیسوی میں جب شہزادہ محمد اول نے یورپ میں اپنے بھائی موسیٰ چیلیبی کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ اناطولیہ سے یورپ کی جانب روانہ ہوئے، تو کارمان قبیلے کے سردار محمد بے موسیٰ چیلیبی کے ساتھ رابطے میں تھے، کیونکہ شہزادہ موسیٰ کئی سالوں سے کارمان قبیلے کے دارالحکومت کونیا میں سردار محمد بے کے دربار میں اپنی خدمات سر انجام دے چکا تھا۔ تو کارمان قبیلے کے سردار محمد بے نے اپنے لشکر کے ساتھ اناطولیہ میں عثمانی سلطنت کا ایک شہر جو کہ انقرہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، سیوری شہر پر حملہ کرتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا۔ کرمانی سردار محمد بے اپنے والد علاؤ الدین بے کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ جب 1396 عیسوی میں محمد بے کے مرحوم والد علاؤ الدین بے نے انقرہ تک کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے عثمانی کمانڈر تیمور تاش پاشا کو گرفتار کر لیا تھا، جبکہ اس وقت سلطان بایزید جلدرم عیسائیوں کے خلاف جنگ میں مصروف تھے۔ علاؤ الدین کے اس اقدام پر سلطان بایزید جلدرم نے انہیں پھانسی دے دی تھی، سو اب محمد بے اپنے مرحوم والد کی موت کا عثمانیوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اور یہ اسی غرض سے حملہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد محمد بے نے ایک اور ترک قبیلے گرمیان کی زمینوں پر حملہ کیا، جو کہ عثمانیوں کا رشتہ دار اور ان کا حلیف تھا۔
علاؤالدین بے نے خاص طور پر کوتاہیہ کو تباہ و برباد کر دیا، جہاں کبھی بایزید جلدرم یہاں کا گورنر ہوا کرتا تھا۔ یہاں گرمیان قبیلے پر حملے کے بعد محمد بے اپنی فوج کے ساتھ پرانے عثمانی دارالحکومت بورسا کی جانب چل پڑے۔ اس وقت بورسا شہر کا دفاع ایواز پاشا کر رہے تھے۔ ایواز پاشا وہ عثمانی کمانڈر تھے جو شہزادے محمد اول کے ساتھ اس وقت سے تھے جب کم عمری میں محمد اول اماسیا کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ محمد بے نے بورسا شہر کا چاروں اطراف سے محاصرہ شروع کر دیا اور اس نے بورسا شہر کے قریب سے بہنے والے دریا پینار باشی کا رخ موڑنے کی پوری کوشش کی تاکہ اہل شہر کو اس پانی سے محروم رکھا جا سکے، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہا۔ دری اسنا عثمانی کمانڈر ایواز پاشا شہر سے نکلے اور انہوں نے کرمانی سپاہیوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ یوں اس اچانک حملے سے کارمان قبیلے کے سپاہیوں کا بے حد جانی اور مالی نقصان ہوا اور ایواز پاشا چند کرمانی سپاہیوں کو زندہ گرفتار کر کے بورسا شہر میں لے آئے۔ یہاں شہر میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے دشمن کے مورال کو کم کرنے کے لیے کارمان قبیلے کے سپاہیوں کو قلعے کی فصیل پر انہیں پھانسی دے دی، جس پر کارمان سردار محمد بے حد سیخ پا ہوا اور رات کے اندھیرے میں اس نے شہر پر حملے کی کوشش کی، لیکن عثمانی سپاہی اس وقت بھی جاگ رہے تھے اور انہوں نے کارمان سپاہیوں پر آگ کے تیروں کی برسات کی، جس کی وجہ سے کارمان سپاہیوں کو مجبوراً واپس ہٹنا پڑا۔ عثمانی مورخ شکر اللہ افندی کے مطابق بورسا شہر کا محاصرہ 31 دن تک جاری رہا اور عثمانیوں نے اس محاصرے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایواز پاشا اس محاصرے کے دوران تیر لگنے کی وجہ سے شدید زخمی بھی ہوئے، لیکن وہ زخمی حالت میں بھی اپنے شہر کا دفاع کرتے رہے اور سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے، جس سے کارمان سردار محمد بے اب مکمل طور پر دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ اس دوران جبکہ کرمانیوں کا محاصرہ جاری تھا کہ رومیلیا سے عثمانی شہزادے اور سلطان محمد اول کے بڑے بھائی موسیٰ چیلیبی کی لاش عثمانی سپاہی بورسا شہر تدفین کے لیے لائے۔ جب کارمان سردار محمد کو خبر ملی تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ ایک افواہ ہو اور موسیٰ چیلیبی ابھی زندہ ہوں، سو انہوں نے تصدیق کے لیے تابوت کو خود دیکھنے کا ارادہ کیا۔ جب محمد بے نے تابوت کو کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی موسیٰ چیلیبی وفات پا چکا ہے۔ موسیٰ کو دیکھنے کے بعد محمد بے مزید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یورپ میں محمد اول نے اپنے بھائی کو شکست دے کر یہ جنگ جیت لی ہے اور اب وہ سلطنت عثمانیہ کے حقیقی سلطان ہیں، کیونکہ محمد بے کا ارادہ یہ تھا کہ اگر موسیٰ تخت کی یہ جنگ جیت جاتا ہے تو وہ یورپ میں حکمرانی کرے گا، جبکہ اناطولیہ میں وہ خود ان تمام زمینوں کا مالک بن جائے گا۔ لیکن موسیٰ چیلیبی کی موت کے ساتھ ہی اس کا خواب بھی دفن ہو گیا۔ اب محمد بے کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، کیونکہ اسے خوب معلوم تھا کہ سلطان محمد اول یورپ کے بعد اناطولیہ میں اس کی اس خود سری کا بدلہ ضرور لے گا، اس لیے اس نے بورسا شہر کا محاصرہ چھوڑ دیا۔ لیکن بورسا شہر کے محاصرے میں ناکامی کی وجہ سے اس نے شہر کے باہر موجود تمام بستیوں اور شہروں کو آگ لگا دی اور پھر محمد بے اپنے پائے تخت کونیا واپس چلا گیا، جہاں اس نے اپنی حفاظت کے لیے دفاعی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ دیری اسنا محمد بے نے بنو ایدین قبیلے کے سردار جنید بے کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا تاکہ اگر سلطان محمد اول اناطولیہ میں کرمانیوں پر حملہ آور ہوا تو اس کی مدد کے لیے کوئی دوسرا ترک قبیلہ ہونا چاہیے تاکہ وہ دونوں مل کر عثمانیوں کے خلاف لڑتے ہوئے انہیں شکست دے سکے۔ جب اناطولیہ میں یہ ترک قبائل عثمانیوں کے خلاف بغاوتوں میں مصروف تھے تو سلطان محمد اول اس وقت ادرنے شہر میں سلطنت میں مزید بہتری کے لیے اپنے درباری وفد کے ساتھ مصروف تھے کہ اس دوران رومی شہنشاہ مینویل نے اپنے حلیف سلطان محمد اول کو، جس نے موسیٰ چیلیبی کے خلاف سلطان محمد اول کی فوجی مدد کی تھی، جب اسے معلوم ہوا کہ تخت کی جنگ میں محمد اول یعنی کہ اس کا حلیف فتح یاب ہو گیا ہے، تو اس نے مبارکباد دینے کے لیے اپنا ایک سفیر ادرنے شہر میں سلطان محمد اول کے دربار میں بھیجا۔ رومی مورخین کے مطابق یہ سفیر رومی شہنشاہ کی جانب سے سلطان محمد اول کو فتح کی مبارکباد دینے کے لیے گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بے شمار تحائف بھی سلطان محمد اول کو بادشاہ کی جانب سے پیش کیے۔ رومی سفیر نے شہنشاہ کی جانب سے کیے گئے ایک وعدے کو یاد دلایا کہ محمد اول نے شہنشاہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ تخت کی جنگ میں جیت گیا تو موسیٰ چیلیبی نے بازنطینیوں سے جتنی زمینیں لی تھیں وہ انہیں واپس کر دی جائیں گی۔ سلطان محمد اول نے اس بات میں سر ہلایا اور سفیر کو جواب دیا کہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری بہن فاطمہ جو کہ استنبول میں اسیر ہے
इसे सबसे पहले मेरे पास भेज दिया जाए। जिस पर अमल करते हुए रोमियो ने सुल्तान की बहन को अदरने शहर में वापस पहुंचा दिया और सुल्तान ने अपने वादे के मुताबिक इन तमाम ज़मीनों को शहंशाह के हवाले कर दिया जिनका सुल्तान ने रोमियो के साथ वादा किया था। इस दौरान सुल्तान ने सरबों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करने के लिए नवाब भरते शहर को इनके हवाले कर दिया, जिसमें बेशुमार चांदी की कानें मौजूद थी। यूं सरबों की वफादारी उस्मानियों के साथ अब मजीद मजबूत हो गई। यूरोप में सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने अपनी इस पॉलिसी के जरिए सरबों और बाज़ंतीनियों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर लिए थे। ये अमन सल्तनत उस्मानिया के लिए बेहद ज़रूरी था, क्योंकि पिछले 10 साल से सल्तनत उस्मानिया में तख्त के लिए जो खाना जंगी जारी थी, इसने तकरीबन सल्तनत उस्मानिया को तबाही के धाने पर ला खड़ा किया था। इसलिए सल्तनत की बका के लिए ईसाइयों के साथ इत्तेहाद और अमन बेहद ज़रूरी था, क्योंकि तख्त की 10 साला जंग ने अवाम में बदअमनी पैदा कर दी थी और सल्तनत इंतहाई कमज़ोर हो चुकी थी। इस सिविल वार के अलावा तैमूर ने सल्तनत उस्मानिया पर जो हमला किया था, इससे भी सल्तनत उस्मानिया को इंतहा दर्जे का नुकसान पहुंचा। तैमूर ने अनातोलिया से जिस कदर सोना, चांदी और माल वो इकट्ठा कर सकता था, इसने इकट्ठा किया और हज़ारों ऊंट सोने और चांदी से लदे समरकंद में भेजे गए। इसलिए सुल्तान मोहम्मद अव्वल के किए गए ये मुआहदे सल्तनत के लिए बेहद मुफीद साबित हुए। और आखिर में यूरोप में अमन की एक बड़ी वजह यह भी थी कि सुल्तान मोहम्मद अव्वल अनातोलिया में जाने से पहले यूरोप में अमन व अमान कायम करना चाहते थे। यूं इन तमाम मुआहदों के बाद सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने अब अनातोलिया में अपने तुर्क भाइयों को सबक सिखाने के लिए अदरने शहर में फ़ौजों को जमा होने का हुक्म दिया, जिसके बाद 1413 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद अव्वल अपनी फ़ौज के साथ अनातोलिया के लिए रवाना हुए। यहाँ अनातोलिया पहुँचने के बाद सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने कारामान सरदार महमद बे को सबक सिखाने से पहले इन्होंने बनु ऐदीन के सरदार जुनैद बे को सबक सिखाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। इस दौरान जुनैद बे ने सुल्तान मोहम्मद अव्वल की फ़ौजों का मुकाबला करने के लिए अपने किले अजमीर का भरपूर दिफा किया, लेकिन सुल्तान मोहम्मद अव्वल अपनी पूरी जंगी तैयारी के साथ अनातोलिया आए और इन्होंने 10 दिन के मुहासरे के अंदर अंदर अजमीर शहर पर हमला करके इसे फतह कर लिया था। लेकिन सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने फतह के बाद बनु ऐदीन कबीले के सरदार जुनैद बे को कुछ भी न कहा। सुल्तान मोहम्मद अव्वल बाकी उस्मानी सलातीन के मुकाबले में इंतहाई रहमदिल और बाकमाल सुल्तान थे। इन्होंने अनातोलिया के तुर्क मुसलमानों को कत्ल करने की बजाय इन्हें मुआफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी समझा और हमेशा जब कभी भी किसी तुर्क कबीले ने उस्मानियों के खिलाफ बगावत की तो इन्होंने पहले तो इस बगावत को ख़त्म किया और फिर बजाय इसके कि वो इन तुर्क रियासतों पर हमला करके इन्हें अपनी सल्तनत में शामिल कर लेते, वो हमेशा इन बागी तुर्क सरदारान को मुआफ़ ही करते रहे। यूं बनु ऐदीन को भी मुआफ़ करते हुए इन्होंने सिर्फ खिराज पर ही इक्तफा किया। बनु ऐदीन कबीले की बगावत को ख़त्म करने के बाद सुल्तान मोहम्मद अव्वल वापस पुराने उस्मानी दारुल हुकूमत बोरसा शहर पहुँचे, जहाँ इन्होंने कारामान सरदार महमद बे के हाथों तबाह होने वाली इमारतों का जायज़ा लिया। इसके बाद सुल्तान ने अपने एक सफ़ीर बनु जानदार कबीले के सरदार असफंजार बे के पास कारामान कबीले के खिलाफ फ़ौजी मदद के लिए रवाना किया। असफंजार बे ने उस्मानी फ़ौज की मदद के लिए अपने बेटे कासम बे की सरबराही में फ़ौज का एक दस्ता सुल्तान मोहम्मद अव्वल के पास भेजा। इधर दरमियान कबीले के सरदार याकूब बे दोम ने भी अपने सिपाहियों को सुल्तान मोहम्मद अव्वल की मदद के लिए भेजा और जल्द मोहम्मद अव्वल अपनी फ़ौज के साथ कारामान कबीले के खिलाफ पेशकदमी करने लगे और इन्होंने बग़ैर किसी मज़ाहमत के अक शहर, सैडी शहर और बे शहर को फतह कर लिया। इन ज़मीनों पर फतह के बाद उस्मानी फ़ौजें करमानियों के दारुल हुकूमत कूनिया जा पहुँची, जहाँ इन्होंने शहर का बाकायदा मुहासरा शुरू किया। अगरचे इस दौरान बहुत सी ज़मीनें कारामान सरदार महमद बे घुमा चुका था, लेकिन इसके बावजूद इसने सुल्तान मोहम्मद अव्वल के खिलाफ डट कर मुकाबला किया और इसने शहर के दरवाजे खोलने से भी इनकार कर दिया। इस मुहासरे के दौरान मूसलाधार बारिशें शुरू हो गईं और बिलाखिर कारामान सरदार महमद बे ने सुलह की दरख्वास्त की, जिसे सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने मंजूर करते हुए करमानियों के साथ सुलह कर ली और वो अपनी फ़ौजों के साथ कारामान कबीले से वापस चले गए। लेकिन अभी सुल्तान मोहम्मद अव्वल रास्ते में थे कि करमानी सरदार महमद बे ने अपने वादे को तोड़ते हुए बे शहर पर हमला करके इसे दोबारा अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया।
جب یہ خبر سلطان محمد اول کو پہنچی تو وہ بہت غصے میں آئے اور انہیں محمد بے کی عہد شکنی کا بے حد دکھ ہوا، اور جب سلطان انقرہ کے قریب پہنچے تو وہ اچانک بیمار پڑ گئے۔ دریں اثناء سلطان محمد اول کا خاص آدمی اور عظیم الشان وزیر بایزید پاشا عثمانی فوج کا سربراہ بن گیا۔ سربراہ بننے کے ساتھ ہی اس نے کارمان قبیلے کے سردار کے پاس ایک خط بھیجا، کیونکہ اس کی اور کرمانی سردار محمد بے کی آپس میں اچھی دوستی تھی۔ اس نے فوری طور پر محمد بے کو سلطان کی بیماری کی خبر دی اور اسے بتایا کہ عثمانی سلطان بستر مرگ پر ہے اور جلد اس کی موت ہو جائے گی۔ اب میں عثمانی فوج کا سربراہ بن چکا ہوں، تم جلد اپنی فوجوں کے ساتھ عثمانی سلطنت پر حملہ کر دو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ خبر سننے کے بعد کرمانی سردار بے حد خوش ہوا اور وہ اپنی فوج کے ساتھ انقرہ کی جانب کوچ کرنے لگا، لیکن انقرہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں عثمانی آغا بایزید پاشا نے گھات لگا کر محمد بے پر حملہ کیا اور اسے اور اس کے بیٹے سمیت زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ جلد یہ خبر انقرہ میں سلطان محمد اول کو دی گئی، جس سے سلطان محمد اول بے حد خوش ہوئے۔ اس کے بعد کرمانی سردار کو سلطان محمد اول کے سامنے حاضر کیا گیا۔ سلطان نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، جس پر کارمان سردار نے کہا کہ میں اپنے سلطان کا پابند گناہ گار بندہ ہوں، فرمان میرے سلطان کا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے کارمان قبیلے کے سردار سے کہا کہ تم قسم کھاؤ کہ تم دوبارہ بغاوت نہیں کرو گے اور نہ ہی مسلمانوں کا ناحق خون بہاؤ گے۔ اس پر کرمانی سردار محمد بے نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے قسم کھائی کہ جب تک میرے جسم میں جان رہے گی میں ہمیشہ عثمانیوں کی اطاعت کرتا رہوں گا۔ اس پر سلطان محمد اول بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے دوبارہ اسے اس کی سلطنت بخش دی۔ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دنوں میں عثمانی سرحدیں کسی بھی سمندری ساحل تک نہیں پہنچی تھیں اور نہ ہی عثمانیوں کے پاس کوئی بحری فوج تھی۔ 1345 عیسوی میں اورحان غازی کے دور میں پہلی بار سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں بحیر ایجین تک جا پہنچی تھیں، جب اورحان غازی نے اپنے ہمسائے کیراسی قبیلے پر حملہ کرتے ہوئے اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا تھا، اور اس فتح کے بعد عثمانیوں نے اپنی بحری سرگرمیاں شروع کر لی تھیں، لیکن پھر بھی زمینی فوج کے مقابلے میں سلطنت عثمانیہ کی سمندری صلاحیتیں اب بھی نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اورحان غازی اور سلطان مراد اول جینوا اور وینس جیسی ریاستوں سے جن کی بحری طاقت بہت زیادہ تھی، ان کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ جنگ لڑنے سے گریز کیا۔ سلطان مراد اول کے بیٹے بایزید جلدرم جو کہ نائکوپولس کی جنگ کے عظیم فاتح رہے، وہ بھی وینس اور جینوا جیسی عظیم بحری طاقتوں کا مقابلہ کرنے سے گریز کرتے رہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ازمیر قلعے کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ اس کے بعد انہیں جینوا کے جزیروں کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اس سب کے باوجود سلطان بایزید جلدرم ہمیشہ اپنی بحری طاقت کو مضبوط کرنے کے حق میں تھے۔ اسی غرض سے سلطان بایزید نے گیلیپولی میں جہاز بنانے کے لیے ایک کارخانہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ گیلیپولی میں قائم اس کارخانے نے بہت جلد تھوڑے ہی عرصے میں سلطنت عثمانیہ کے بحری جہازوں کی تیاری مکمل کر لی تھی، اور یوں سلطان بایزید جلدرم کی موت تک تقریباً 30 بحری جنگی جہاز عثمانیوں نے تیار کر لیے تھے۔ لیکن امیر تیمور کے سلطنت عثمانیہ پر حملے کے بعد عثمانی بحری کارخانے بند کر دیے گئے، اور جب سلطنت عثمانیہ میں شہزادوں کی آپس میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو مزید 13 سال یہ کارخانے بند رہے، اور جب سلطان محمد اول یعنی کہ محمد اول تخت نشین ہوئے تو انہوں نے ان کارخانوں کو کھولنے اور انہیں مزید تیزی کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا۔ سلطان محمد اول نے علی بے کو عثمانی بحریہ کا امیر البحر مقرر کیا۔ اس دوران سائیک لیڈرز جزائر پر وینس کی حکمرانی تھی، جہاں پر ایک رئیس پیٹرو زینو کی حکومت تھی۔ جب سلطان محمد اول کے دور میں عثمانی بحریہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچی تو پیٹرو زینو نے عثمانی تجارتی جہازوں پر اس نے حملے کرنا شروع کر دیے، جس سے کہ بے شمار عثمانی تاجروں کا قتل عام ہوا۔ جب سلطان محمد اول کو یہ خبر ملی کہ عیسائیوں نے عثمانی بحریہ پر حملہ کر دیا ہے تو اس وقت سلطان محمد اول کارمان قبیلے کی بغاوت کو ختم کرنے کے بعد انقرہ شہر میں موجود تھے۔ عثمانی معیشت جو پہلے تو تیمور کے حملوں کی وجہ سے اور پھر شہزادوں کی آپس میں 10 سالہ خانہ جنگی کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکی تھی، اب وینس کی جانب سے ترکوں کے تجارتی بحری جہازوں پر حملے کی وجہ سے عثمانیوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔
وینس کے اس حملے سے سلطان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب سلطان کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ جلد از جلد بحیرہ ایجین کے سمندر کو ترکوں کے تجارتی بحری جہازوں کے لیے کھول دیں۔ اس لیے سلطان نے انتہائی غصے میں سمندر پر عثمانی طاقت دکھانے کے لیے انہوں نے اپنے والد بایزید جلدرم کے بنائے ہوئے 30 جنگی جہازوں کو فوری طور پر اپنے امیر البحر علی بے کی سربراہی میں گیلی پولی سے روانہ کیا۔ علی بے اپنے 30 عثمانی جنگی جہازوں کے ساتھ جلد ونیشینز بیڑے کے خلاف حرکت میں آئے اور انہوں نے وینس کے تجارتی بحری جہازوں پر حملے شروع کر دیے، اور جلد عثمانی امیر البحر علی بے نے بحیرہ ایجین کے کنارے پر موجود 2 جزیروں ایوبیہ اور سیکلادیس پر حملہ کرتے ہوئے بہت سا مال غنیمت اور قیدی حاصل کر لیے۔ ان ابتدائی حملوں کے ذریعے سلطان محمد اول ونیشینز کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اگر بحیرہ ایجین کے سمندر میں عثمانی تجارت نہیں کر سکتے تو ہم بھی ونیشینز کو اس سمندر میں آرام سے نہیں رہنے دیں گے۔ اگرچہ اس دوران عثمانیوں کے پاس جو 30 بحری جنگی جہاز تھے وہ وینس کی عظیم بحری طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، تاہم اس کے باوجود عثمانی وینس کے سامنے جھکنے کے بجائے وہ وینس کے خلاف اپنی پوری قوت سے لڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عثمانیوں کے ان اقدامات نے وینس کی سمندری تجارت کو اچھا خاصا متاثر کیا، اور عثمانیوں کے حملے سے اہل وینس کافی بے چین ہو گئے تھے۔ اس دوران وینس کا ایک اور نامور بحری کمانڈر پیٹرو لوریدانو اپنے بحری جنگی جہاز کے ساتھ بحیرہ ایجین میں داخل ہوا۔ وینس کے بادشاہ نے ایڈمرل کو ترکوں پر پہلے حملہ نہ کرنے کی ہدایات دی تھیں۔ جلد ونیشینز کا یہ بحری بیڑا اپنی باقی جنگی جہازوں کے ساتھ گیلی پولی میں عثمانی بحریہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس دوران جزیرے لسبون سے تعلق رکھنے والا جینویز کا ایک جہاز استنبول سے آ رہا تھا۔ یہاں صورتحال کافی گمبھیر تھی۔ یہاں ونیشینز کو یہ لگا کہ یہ جہاز ترکوں نے بھیجا ہے اور یہ ایک چال ہو سکتی ہے۔ یوں اس طرح انہوں نے آنے والے اس جہاز کو پکڑنے کے لیے چند ایک جنگی جہاز روانہ کیے۔ اس دوران جب جینویز جہاز کو معلوم ہوا کہ ونیشینز جنگی جہاز اس کی طرف آ رہے ہیں تو وہ واپس بندرگاہ کی طرف بھاگنے کے بجائے عثمانی جہازوں کی جانب اس نے واپس ہونا شروع کر دیا، اور ونیشینز جنگی جہاز جینوا کے اس جہاز کا پیچھا کرتے ہوئے ترکوں کے بالکل پاس آ گئے۔ تو ترکوں کو لگا کہ یہ ان پر حملہ ہے، اس لیے ترک بحریہ نے حملہ کر دیا۔ یوں ترکوں اور ونیشینز کے درمیان پہلی سمندری جنگ شروع ہوئی۔ اس شدید جنگ کے دوران ونیشین ایڈمرل لوریدانو کو 2 تیر لگے، ایک تیر اس کی آنکھ میں لگا جبکہ دوسرا تیر اس کے ہاتھ میں لگا، جس سے اسے بہت گہرے زخم آئے۔ لیکن اس گھمسان کی جنگ میں عثمانی کمانڈر علی بے شہید ہو گئے، اور عثمانی بحریہ کو ونیشین سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور عیسائی بحریہ نے ترک بحریہ کے تمام عثمانی سپاہیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ ایک عیسائی مورخ دکاس لکھتا ہے کہ عثمانی امیر البحر علی پاشا کا کٹا ہوا سر نیزے پر رکھ کر اس کی تشہیر کی گئی، اور اس دوران ترک بحری جہازوں پر کام کرنے والے عیسائیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس دوران وینس نے 27 عثمانی بحری جہازوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ یوں اس طرح سلطان بایزید کے بنائے ہوئے تمام ترک بحری جہاز دشمن کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گئے، اور وینس کے ساتھ ہونے والی اس پہلی جنگ میں عثمانی اہل وینس کے خلاف مزاحمت بھی نہ کر سکے۔ گیلی پولی میں عثمانی بحریہ کو شکست دینے کے بعد جلد وینس کا ایڈمرل پیٹرو لوریدانو اپنی بحریہ کے ساتھ وینس واپس چلا گیا، جہاں اس کا بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ اہل وینس نے اس فتح کا جشن مذہبی تقریب اور تشکر کی رسومات کے ذریعے کئی دنوں تک جاری رکھا، کیونکہ جب سے نائکوپولس کی جنگ میں سلطان بایزید جلدرم نے اہل یورپ کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا تھا، تب سے پورے یورپ میں ترکوں کا خوف پھیلا ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی یہ فتح ترکوں کے خوف کو دور کرنے کے لیے کافی نہ تھی، کیونکہ ونیشینز سینیٹرز کا خیال تھا کہ ترک اب بھی ایک عظیم بحری طاقت بن سکتے ہیں، اور وہ ہمیں اس کا بھرپور جواب دے سکتے ہیں۔ انہیں اس چیز کا ڈر تھا کہ اس دوران ان کی تجارت میں بہت زیادہ خلل پڑ جائے گا، کیونکہ اہل وینس تجارت کے لیے جو راستہ اختیار کرتے تھے وہ عثمانیوں کے ہاتھ میں تھا۔ اس لیے ونیشینز عہدیداروں نے اس جنگ کا الزام ایڈمرل پیٹرو لوریدانو پر لگاتے ہوئے اسے اس کے عہدے سے برطرف کر دیا،
اور اس کے بعد وینس نے اپنا ایک سفیر عثمانی دارالحکومت ادرنے میں سلطان محمد اول کے دربار میں بھیجا اور انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا کہ وہ عثمانیوں اور وینس کے درمیان دوبارہ ایسی جنگ کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اس کے لیے وہ عثمانیوں کے ساتھ ایک امن معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ اگرچہ عثمانی اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے، تاہم ایک نئی جنگ کے لیے عثمانیوں کے پاس اب بھی کوئی بحری جنگی جہاز نہیں بچا تھا۔ اس لیے سلطان محمد اول نے گیلیپولی میں موجود بحری کارخانے کو حکم بھیجا کہ جلد از جلد وہ نئے بحری جنگی جہاز بنائے۔ اس کے علاوہ سلطان محمد اول نے وینس کی جانب سے اس امن کی پیشکش کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ بنیادی طور پر سلطان کے پاس اسے قبول کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اگرچہ سمندر میں عثمانیوں کی طاقت بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن زمین پر عثمانی اب بھی اپنے پاؤں جمائے ہوئے تھے۔ سلطان محمد اول نے البانیہ کی جانب سے وینس کے شہروں پر حملے کا ارادہ کیا، اور اس حملے سے سلطان اہل وینس کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اگرچہ ہم سمندر میں کمزور ہیں، لیکن زمین پر ہمارا مقابلہ تم میں سے کوئی بھی ایسائی حکومت نہیں کر سکتی۔ عثمانی فوجوں نے جلد البانیہ کے راز سے بلورا نامی وینس کے ایک شہر پر حملہ کر دیا، جہاں پر بادشاہ خاندان کی ایک عورت رجینا بالسا حکمران تھی، جس نے اپنے اس شہر کو اہل وینس کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ اس لیے اہل وینس ترکوں کے خلاف اس شہر کی ہر قیمت پر حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ تاہم عثمانی فوج جلد اس شہر کے قریب پہنچ گئی اور تھوڑے ہی عرصے میں یہ شہر عثمانیوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ یوں عثمانیوں کی اس فتح سے اہل وینس کو نقصان ہوا اور انہیں معاشی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید کئی زمینوں پر بھی جو کہ اہل وینس کے قبضے میں تھیں، ان پر حملہ کر کے انہیں عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہ زمینیں تب تک عثمانیوں کے قبضے میں رہیں جب تک یہاں کا مشہور البانوی حکمران سکندر بیگ عثمانیوں کے خلاف کھڑا نہیں ہوا تھا۔ یوں اہل وینس کو عثمانیوں کو سمندر میں شکست دینے اور عثمانی جہازوں کو قبضے میں لینے کی بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ البانیہ پر قبضے کے بعد جلالی سلطان محمد اول نے اہل وینس کے سفیروں کی امن کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے وینس کے ساتھ ایک امن معاہدہ کر لیا، جس کے تحت اب اہل وینس بغیر کسی عثمانی مزاحمت کے وہ بحیر اسود، ڈارڈینل اور بحیر ایجین میں آزادانہ طور پر تجارت کے لیے آ جا سکتے تھے۔ اہل وینس سلطان سے ایک اور معاہدہ کرنا چاہتے تھے، جس کے تحت وہ لوریدانو نامی شہر کو واپس جاتے تھے، لیکن سلطان محمد اول نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا تھا، اور یوں یہ شہر 1912 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے ماتحت رہا۔ جنگ انقرہ میں شکست کے بعد جب سے سلطان محمد اول تخت نشین ہوئے تھے، انہوں نے سلطنت میں اصلاحات کی بھرپور کوشش کی، اور سلطان نے اس چیز کو ضروری سمجھا کہ امن اور صلح کے ذریعے اپنی ہمسائی ریاستوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے جائیں۔ اس دوران جب سلطان ادرنے شہر میں موجود تھے، انہیں خبر ملی کہ ولاچیا میں کافی بدامنی پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ ولاچیا کے بادشاہ میرچا اول کے خلاف اس کے خاندان کا ڈین نامی ایک اور حریف میرچا اول کے سامنے تخت کے دعویدار کے طور پر کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈین کا ارادہ تھا کہ میرچا اول تخت سے اتر جائے اور وہ خود ولاچیا کا بادشاہ بن جائے، لیکن اس کے لیے اسے ایک طاقتور فوج کی ضرورت تھی، جو کہ اس کے پاس نہیں تھی۔ اس کے لیے اس نے عثمانی سلطان محمد اول کو خط لکھا اور اس سے ایک فوجی مدد طلب کی، اور دوسرا اس نے سلطان سے اپنی حمایت کے لیے درخواست کی۔ میرچا اول سلطان بایزید جلدرم کے دور سے ہی ولاچیا کا بادشاہ تھا۔ اس نے جنگ انقرہ میں عثمانیوں کی شکست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمانیوں کو خراج دینے سے انکار کر دیا تھا، اور ایک طویل عرصے سے اس نے عثمانیوں کو سالانہ ٹیکس بھی نہیں دیا تھا۔ اس دوران جبکہ عثمانی سلطنت اپنی معاشی کمزوری میں پھنسی ہوئی تھی، اس صورتحال میں ولاچیا کی جانب سے وصول کیے جانے والا سالانہ ٹیکس انتہائی اہم تھا۔ اس کے علاوہ ولاچیا کے موجودہ بادشاہ میرچا اول نے نیکوپولس کی جنگ کے بعد اپنی موت تک سلطنت عثمانی کے ساتھ وفادار رہنے کا وعدہ کیا تھا، جو کہ اس نے جنگ انقرہ میں سلطان بایزید جلدرم سے اپنا وعدہ توڑ دیا تھا۔ لہٰذا عثمانی سلطان محمد اول نے میرچا اول کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا۔ سلطان نے میرچا اول کے حریف ڈین کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے سلطان نے اپنے دارالحکومت ادرنے سے نکلے، لیکن اس سے پہلے سلطان نے اناطولیہ میں کارامان قبیلے سے فوجی مدد طلب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک خط بنو جاندار قبیلے کے سردار اسفندیار بے کو بھی لکھا۔
جس میں انہوں نے ترک فوجوں کی کمک کا مطالبہ کیا۔ جلد سلطان کے حکم پر بنو جاندار اور کارامان قبیلے نے اپنے فوجی سپاہی اناطولیہ سے یورپ میں ادرنے کے لیے روانہ کیے۔ ادھر ولاچیا کے بادشاہ میرزا اول نے اپنے تخت کی حفاظت کے لیے اس نے ہنگری کے بادشاہ سیجمنٹ سے مدد کی درخواست کی، جس پر ہنگری کے بادشاہ نے اپنے کمانڈر کی کمان میں ایک فوج میرزا اول کی مدد کے لیے روانہ کی۔ ادھر ادرنے شہر میں فوجوں کے جمع ہو جانے کے بعد سلطان محمد اول اپنی فوج کے ساتھ ذاتی طور پر دارالحکومت سے نکلے اور وہ جلد ولاچیا کی مہم پر روانہ ہوئے، جہاں ولاچیا میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ یوں 1417 عیسوی میں ہونے والی اس جنگ میں عثمانی سلطان محمد اول کو شاندار فتح حاصل ہوئی اور اس جنگ میں ہنگری کا کمانڈر عثمانیوں کے ہاتھوں مارا گیا اور ہنگری کی فوجیں منتشر ہو گئیں۔ یوں اپنے اتحادی ہنگری کی شکست کے بعد میرزا اول کے اوساں خطا ہو گئے اور اسے احساس ہوا کہ عثمانی سلطنت اب بھی اتنی طاقتور ہے کہ اسے آسانی کے ساتھ شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس پر اس نے فوراً عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے سلطان محمد اول کے پاس اپنا ایک سفیر بھیجا اور اس نے ٹیکس کی ایک بہت بڑی رقم ایڈوانس میں ہی سلطان کو پیش کی، جو کہ اس نے اب تک ادا نہیں کی تھی۔ اس نے سلطان محمد اول سے وعدہ کیا کہ وہ ہر سال عثمانی سلطنت کو خراج ادا کرتا رہے گا اور ضمانت کے طور پر اس نے اپنے ایک بیٹے کو سلطان کے پاس بھیجا۔ سلطان محمد اول نے میرزا اول کی جانب سے ملنے والے ٹیکس کو قبول کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور اسے ولاچیا کے تخت پر برقرار رہنے دیا۔ ولاچیا کی جانب سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد سلطان اناطولیہ میں اپنی فوج کے ساتھ پرانے عثمانی دارالحکومت بورسا شہر جا پہنچے، جہاں سلطان نے شہر کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو دوبارہ تعمیر کا حکم دیا اور جہاں مسجد کے ساتھ ایک بڑے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ یوں اس تعمیر نو کے بعد سلطان محمد اول اپنی فوج کے ساتھ واپس ادرنے شہر چلے گئے اور اب سلطان اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کے بقیہ دن گزارنے لگے کہ اچانک سلطان کو بغاوت کی کچھ ایسی خبریں ملیں جس نے پائے تخت ادرنے کو مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہوا دراصل کچھ یوں تھا کہ ازمیر شہر سے مصطفیٰ، جبکہ ازنیک شہر سے شیخ بدر الدین، جو کہ شہزادے موسیٰ چیلیبی کے شیخ تھے، انہوں نے بنو جاندار قبیلے کی حمایت سے سمندر کا سفر کرتے ہوئے پہلے وہ ولاچیا میں میرزا اول سے ملے اور اس کی حمایت سے انہوں نے یورپ میں سلطان محمد اول کے خلاف بہت زیادہ لوگوں کو جمع کر لیا، جو کہ ایک بغاوت کی شکل اختیار کر گئے۔ اس دوران سلطان محمد اول کا بھائی اور سلطان بایزید یلدرم کا بیٹا چیلیبی، جو کہ جنگ انقرہ کے بعد سے غائب ہو گیا تھا، اچانک کارامان قبیلے میں داخل ہوا اور یہاں احمد بے کے ساتھ اس نے کچھ معاملات طے کیے اور وہ اناطولیہ میں ترک سرداران کی حمایت اور رومی سلطنت کے بادشاہ مینویل کی مدد سے رومیلیا میں گیلیپولی میں وینس کی بحریہ کے ہاتھوں ہونے والی شکست سلطنت عثمانیہ کی اب تک کی سمندر میں سب سے بڑی شکست تھی۔ لیکن اس شکست کے باوجود سلطان محمد اول نے البانیہ میں وینس کے علاقوں پر حملہ کر کے اس شکست کا بدلہ لے لیا تھا اور بلغاریہ میں بھی میرزا اول کو سلطان نے اپنا موتی اور فرما بردار بناتے ہوئے اس سے سالانہ خراج دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب سلطان اپنی زندگی کی بقیہ دن دارالحکومت ادرنے شہر میں سکون کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے، کیونکہ امیر تیمور کے حملوں اور جنگ انقرہ میں شکست اور پھر شہزادوں کی آپس میں خانہ جنگی، ان سب نے سلطان محمد اول کو تھکا دیا تھا۔ سلطان کی زندگی کے بقیہ دن سکون کے ساتھ گزرتے کہ اس دوران سلطان کو دو بڑی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بغاوت ان کے بھائی مصطفیٰ کی جانب سے تھی، جبکہ دوسری بڑی بغاوت شیخ بدر الدین کی جانب سے تھی۔ یہ شیخ بدر الدین کون تھے؟ شیخ بدر الدین 1559 عیسوی میں عثمانی دارالحکومت ادرنے کے قریب ایک گاؤں سمامنا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد اسرائیل ایک تجربے کار عثمانی سپاہی تھے، جنہوں نے مشہور عثمانی کمانڈر حاجی البے کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ ان کے دادا عبدالعزیز اورحان غازی کے زمانے میں رومیلیا تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے یورپ میں اورحان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا کے ساتھ مل کر فتوحات حاصل کی تھی۔ ان کے والد اسرائیل نے ادرنے شہر میں ایک یونانی عہدیدار کی بیٹی سے شادی کی تھی، جس سے کہ شیخ بدر الدین پیدا ہوئے۔ شیخ بدر الدین نے اپنی ابتدائی تعلیم سماونا میں حاصل کی تھی۔ جب وہ ادرنے آئے تو انہوں نے مولانا یوسف سے گرامر اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ بورسا شہر چلے گئے، جہاں انہوں نے اس وقت کے جج محمود افندی سے باقی علوم حاصل کیے۔
یہاں بورسا میں جب انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو اپنے استاد کے مشورے پر وہ کارامان قبیلے کے دارالحکومت پونیا چلے گئے، جہاں انہوں نے 4 ماہ تک ایک عالم فیض اللہ سے منطق اور فلکیات کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد بدر الدین پونیا سے یروشلم بیت المقدس چلے گئے، جہاں پر انہوں نے ابن الاسقلانی سے حدیث کا علم حاصل کیا، اور یروشلم سے وہ مملوک سلطنت کے دارالحکومت قاہرہ چلے گئے۔ اس دوران مملوک سلطان برقوق کو جب بدر الدین کی آمد کا علم ہوا اور انہیں پتہ چلا کہ بدر الدین سائنسی علم میں کمال مہارت رکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے بدر الدین کو اپنے محل میں دعوت دی، جہاں پر انہوں نے سلطان برقوق کے بیٹے ناصر الدین فراج کو 3 سال تک تعلیم دی، اور ان 3 سالوں میں انہوں نے فقہ کی کئی ایک تصانیف لکھی۔ بدر الدین جو کہ ابتدا میں تصوف کے خلاف تھے، جب وہ قاہرہ میں حسین نامی شیخ سے ملے تو وہ تصوف سے متاثر ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ حسین نامی شیخ باطنی تھے جو کہ شیخ بدر الدین کو بہت متاثر کرتے تھے۔ یہاں قاہرہ سے بدر الدین تیموری سلطنت میں تبریز کے لیے روانہ ہوئے۔ اس دوران 1403 عیسوی میں تیموری سلطنت کا حکمران امیر تیمور اناطولیہ سے لوٹ مار کر کے واپس لوٹ آیا تھا۔ یہاں تبریز میں بدر الدین کئی ایک علماء سے ملے اور ان کی امیر تیمور سے ملاقات بھی ہوئی۔ امیر تیمور ان کی ذہانت اور ان کے علم سے بہت متاثر ہوا اور اس نے انہیں بہت سا انعام و اکرام بھی دیا۔ اس دوران بدر الدین کی زندگی میں سب سے اہم موڑ تب آیا جب انہوں نے قزوین کا دورہ کیا، جہاں پر باطنی فدائیوں کا مشہور قلعہ الموت تھا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ الموت میں شیخ بدر الدین کس سے ملے، لیکن جب وہ قزوین سے واپس قاہرہ پہنچے تو ان کی زندگی تقریباً بدل چکی تھی۔ قاہرہ میں ان کے شیخ حسین کی وفات کے بعد انہوں نے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی، لیکن تھوڑے ہی دنوں میں قاہرہ میں وہ اپنے باطنی نظریات کی وجہ سے غیر مقبول ہو گئے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے آبائی شہر ادرنے واپس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں قاہرہ سے نکال دیا گیا تھا۔ یہاں قاہرہ سے شیخ بدر الدین کارامان قبیلے کے دارالحکومت پونیا جا پہنچے، جہاں کے لوگوں نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ پونیا کے بعد شیخ بدر الدین بنو ایدین قبیلے گئے، یہاں انہوں نے اپنی نظریات کی خوب تشہیر کی، جس کے بعد بے شمار شاگرد ان کے پاس جمع ہو گئے۔ یہیں پر ان کی ملاقات برکلس مصطفیٰ سے ہوئی، جو کہ قابل ذکر لوگوں میں سے ایک تھا، جسے شیخ بدر الدین نے اپنے مقربین میں شامل کر لیا تھا۔ یہاں سے بدر الدین کوتاہیہ چلے گئے، جہاں ان کی ملاقات ایکلوی تورلک کمال سے ہوئی۔ شیخ بدر الدین اناطولیہ میں خاص طور پر علوی ترکمانوں میں بہت زیادہ مقبول تھے، اس لیے انہوں نے اپنے لیے بہت سے شاگرد جمع کر لیے۔ یوں اناطولیہ میں مشہور ہو جانے کے بعد وہ یورپ میں ادرنے شہر چلے گئے۔ ادرنے شہر میں شیخ بدر الدین سے بہت سے لوگ ملنے آیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے دور میں علم و حکمت کے اعتبار سے سب سے برتر تھے۔ اس وقت جب کہ شیخ بدر الدین ادرنے شہر میں موجود تھے، عثمانی شہزادے موسیٰ چیلیبی نے اپنے بڑے بھائی سلیمان کا تختہ الٹ دیا تھا اور وہ ادرنے شہر میں تخت نشین ہو چکا تھا۔ موسیٰ چیلیبی کو اپنے بڑے بھائی امیر سلیمان کی آدمیوں پر بھروسہ نہیں تھا۔ اس نے شیخ بدر الدین کا کافی نام سنا ہوا تھا، جو کہ ادرنے کے سب سے معزز عالم مانے جاتے تھے۔ موسیٰ چیلیبی اپنے وفد کے ساتھ شیخ بدر الدین کے پاس گئے اور انہیں حکومتی عہدوں کے لیے دعوت دی، جس کے بعد سلیمان کے آدمیوں کو برطرف کر کے شیخ بدر الدین اور ان کے خاص مصاحبین کو رومیلیا میں اعلیٰ عہدوں پر مامور کیا گیا۔ لیکن جلد 1413 عیسوی میں موسیٰ چیلیبی کو ان کے چھوٹے بھائی محمد اول نے شکست دیتے ہوئے 11 سالہ خانہ جنگی کا خاتمہ کیا، اور وہ 5ویں عثمانی سلطان کے طور پر ادرنے شہر میں تخت نشین ہوئے۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان محمد اول کے جاسوسوں نے سلطان کو خبردار کیا کہ شیخ بدر الدین اور ان کے بے شمار شاگرد اس وقت رومیلیا میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات ہیں اور ان کے نظریات باطنی ہیں، جس کے بعد سب سے پہلے سلطان محمد اول نے شیخ بدر الدین کو ان کے عہدے سے برطرف کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بدر الدین کو تفتیش کے لیے ازنیک شہر روانہ کیا، اور پھر انہی کی نشاندہی پر ان کے شاگردوں کو جنہیں سلطنت عثمانیہ کے اعلیٰ عہدوں پر مامور کیا گیا تھا، انہیں ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ یوں اپنے عہدے سے برطرف کیے جانے کے بعد شیخ بدر الدین نے ازنیک شہر میں اپنی سرگرمیاں خفیہ جاری رکھیں۔
لیکن اس دوران سلطان محمد اول کے جاسوس شاگردوں کی صورت میں شیخ بدر الدین کے قریب رہے اور وہ مسلسل سلطان کو شیخ کے بارے میں معلومات بھیجتے رہے۔ جب سے امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرتے ہوئے سلطان بایزید کو شکست دی تھی اور اس نے اناطولیہ سے بے شمار خزانہ لوٹ کر وہ سمرقند لے گیا تھا، تب سے سلطنت عثمانیہ کو شدید اقتصادی اور مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ امیر تیمور کے ظلم و ستم سے بچ جانے والے لوگوں نے مغرب کی جانب کا رخ کیا۔ یوں اس اچانک تبدیلی نے شہروں کی ترتیب کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ پیداوار تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی اور عوام کی حالت آئے روز بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ 11 سال تک عثمانی شہزادوں کی آپس میں تخت کے لیے خانہ جنگی نے عوام کو مزید مشکل معاشی صورتحال میں ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں میں حکمرانوں اور انتظامیہ کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ بروکلس مصطفیٰ جو کہ ایک چلاک آدمی تھا، اس نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اس نے کیا کچھ یوں کہ اس بکھرے ہوئے مجمع کو اپنے جھنڈے تلے جمع کرنے کا سنہری موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اس نے شیخ بدر الدین کے نظریات کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اس کے مطابق جنت اور جہنم جیسی کوئی جگہ تھی ہی نہیں اور وہ شیطان اور فرشتوں کے وجود سے بھی انکار کرتا تھا۔ شیطان کو انسانوں کے اندر ایک ہوس پرست قوت کے طور پر بیان کرتا تھا اور اس نے فرشتے کو انسان کے اندر نیکی کی طرف رجحان سے تعبیر کیا۔ مزید اس نے اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بھی اس نے کام کیا۔ اس نے مساوات اور مشترکہ ملکیت کے تصورات کے ساتھ غریبوں، بے روزگاروں کو امیروں کی جائیدادوں سے حصہ دیا۔ اس نے امیروں کی تمام جائیدادیں ضبط کر کے غریبوں میں بانٹ دیں۔ اس دوران جبکہ شیخ بدر الدین کے شاگرد بروکلس مصطفیٰ اور طغرل کمال اس علاقے میں اپنے حامیوں کو جمع کرنے میں مصروف تھے کہ اس دوران عثمانی سلطنت میں ایک اہم ترین پیش رفت ہوئی۔ وہ اہم ترین پیش رفت سلطان بایزید یلدرم کا گمشدہ بیٹا شہزادہ مصطفیٰ تھا، جو کہ جنگ انقرہ کے بعد سے غائب تھا۔ دراصل شہزادہ مصطفیٰ کو امیر تیمور اپنے ساتھ سمرقند لے گیا تھا، جہاں امیر تیمور کی موت کے بعد مصطفیٰ چلیبی اپنی جان بچا کر سمرقند سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں اناطولیہ میں کارمان قبیلے کے دارالحکومت کونیا میں آنے کے بعد جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے سارے بھائی تخت کی جنگ میں مارے گئے ہیں اور اس کا زندہ بچ جانے والا بھائی محمد اس وقت عثمانی سلطنت کا واحد سلطان ہے، تو اس نے ایک تو کارمان قبیلے میں پناہ لی اور دوسرا اس نے اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ کونیا سے بنو جاندار قبیلے کے سردار اسفندیار بے کے پاس چلا گیا۔ اسفندیار بے نے عثمانی شہزادے کا ولاچیا کے بادشاہ میرزا اول کے ساتھ ایک معاہدہ کروایا، جس کے تحت اس نے ولاچیا سے سلطان محمد اول کے خلاف فوجی مدد مانگی۔ پھر اس نے ایک جہاز عثمانی شہزادے کو دیا، جس کے بعد مصطفیٰ اس جہاز سے بحر اسود کو عبور کرتے ہوئے رومیلیا جا پہنچا۔ رومیلیا میں مصطفیٰ کا میرزا اول نے سپاہیوں کے ساتھ شاندار استقبال کیا۔ باغی عثمانی شہزادے مصطفیٰ کو اس دوران رومی شہنشاہ مینویل کی فوجی مدد بھی حاصل تھی۔ یوں ولاچیا اور رومی سلطنت کی مدد سے مصطفیٰ نے ایک مضبوط فوج جمع کر لی۔ اس کے بعد مصطفیٰ چلیبی نے بجائے اس کے کہ وہ براہ راست عثمانی دارالحکومت ادرنے پر حملہ کرتا، اس کے برعکس اس نے اپنی فوج کو دریائے ڈینیوب میں موجود بحری جہازوں پر سوار کیا اور وہ بحر اسود کے راستے پہلے قسطنطنیہ پہنچا، پھر وہ بحر مارمرا سے ہوتا ہوا بحر ایجین میں آیا اور جہاں سے وہ تھیسالونیکا جو کہ رومی سلطنت کا علاقہ تھا وہاں داخل ہوا اور یہیں سے اس نے عثمانی سلطنت کے یونانی علاقوں پر حملے کے لیے بغاوت شروع کی۔ عثمانی شہزادے مصطفیٰ کی یہ بغاوت شیخ بدر الدین کے پیروکاروں کے لیے ایک بہترین موقع تھا، کیونکہ عثمانی سلطان محمد اول اور شہزادہ مصطفیٰ رومیلیا میں دوبارہ تخت کے لیے لڑنے جا رہے تھے۔ یوں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اناطولیہ میں بنو ایدین قبیلے میں موجود بروکلس مصطفیٰ نے بغاوت کی آگ شروع کر دی۔ اگرچہ بروکلس مصطفیٰ شیخ بدر الدین کا ایک خلیفہ تھا اور اس علاقے میں شیخ بدر الدین سے زیادہ اس کی عزت تھی، اس کے پیروکار اس پر جان نچھاور کرتے تھے اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کی جاتی تھی، یہاں تک کہ اگر بروکلس مصطفیٰ اپنے شاگردوں میں سے کسی ایک کو آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیتا تو وہ بغیر سوچے سمجھے آگ میں کود جاتے۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ شیخ بدر الدین کو اس بغاوت کا علم نہیں تھا، جبکہ بعض روایات کے مطابق اس بغاوت کی منصوبہ بندی خود شیخ بدر الدین نے کی تھی۔
اسی بغاوت کے دوران ہی شیخ بدر الدین ازنیک سے فرار ہو کر بنو جاندار قبیلے میں اسفندیار بے کے پاس چلے گئے، جہاں سے وہ جہاز پر سوار ہو کر رومیلیا میں ولاچیا کے بادشاہ میرچا اول کے پاس جا پہنچے۔ یہاں ولاچیا کے قریب موجود عثمانی علاقوں میں علوی ترکمان زیادہ آباد تھے، اس لیے شیخ بدر الدین نے یہاں اپنے نظریات کی خوب تشہیر کی اور اس نے یہاں پر ایک بغاوت کھڑی کر دی اور بے شمار علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ یوں ان پہ در پہ بغاوتوں نے جلالی سلطان محمد اول کو ایک مشکل ترین موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ گویا یہ سب کچھ ایک شاندار منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تھا۔ جب سلطان محمد اول اپنی فوج کے ساتھ باغی شہزادے مصطفیٰ چیلیبی کی فوج کے خلاف ادرنے شہر سے روانہ ہوئے تو اناطولیہ میں موجود عثمانی کمانڈر اسکندر بے کو سلطان نے حکم دیا کہ وہ بنو جاندار قبیلے میں موجود بروکلس مصطفیٰ کی بغاوت کو کچل دے۔ دوستو، سکندر بیگ دراصل بلغاریہ کے مشہور بادشاہ شیمان کا بیٹا تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اب مسلمان ہو گیا تھا۔ سکندر بے نے فوراً سپاہیوں کو اپنی کمان میں اکٹھا کیا اور اس نے بروکلس مصطفیٰ کی طرف پیش قدمی شروع کی، لیکن جب وہ کارا بورن پہنچا تو اسے اپنے خلاف کوئی باقاعدہ فوج کھڑی نظر نہ آئی، کیونکہ بروکلس مصطفیٰ کے پیروکار ہر گلی اور ہر گھر میں ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، جو بجائے اس کے سامنے آ کر تلوار نکال کر حملہ کرتے، اس کے برعکس ان باغیوں نے عثمانی فوج کے خلاف گوریلا جنگ چھیڑ دی اور عثمانی فوج اس گوریلا جنگ کی عادی نہیں تھی۔ یوں سکندر بیگ اور اس کی فوج کو بری طرح شکست ہوئی، یہاں تک کہ اسکندر بے بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس ابتدائی شکست کے بعد ایک اور عثمانی کمانڈر تیمور تاش زادہ علی بے کو ایک فوج دے کر ان باغیوں کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا، لیکن علی بے کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ واپس ناکام لوٹے۔ یوں بروکلس مصطفیٰ کی یہ دو پے در پے فتوحات اس کے شاگردوں کی نظروں میں اس کی ساکھ مزید مضبوط ہو گئی۔ ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کا شیخ ناقابل تسخیر ہے۔ یوں صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان محمد اول نے اناطولیہ میں موجود اپنے ایک اور عظیم کمانڈر بایزید پاشا کو ان باغیوں کو کچلنے کا حکم دیا، اور اس مہم کے لیے سلطان نے اماسیہ میں موجود اپنے بیٹے شہزادے مراد کو بایزید پاشا کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ دیری اثنا رومیلیا میں سلطان محمد اول نے تھیسالونیکا کے قریب اپنے بھائی مصطفیٰ چیلیبی کی فوج کے ساتھ جنگ لڑی اور تھوڑے ہی عرصے میں سلطان نے اپنے بھائی مصطفیٰ کی فوج کو شکست دے دی۔ جب مصطفیٰ چیلیبی کو اپنی شکست کا احساس ہوا تو اس نے فوری طور پر بھاگ کر تھیسالونیکا کے قلعے میں پناہ لے لی۔ اس کے بعد سلطان نے تھیسالونیکا میں موجود رومی کمانڈر لاسکرس کو حکم دیا کہ وہ اس کے باغی بھائی کو اس کے حوالے کرے، لیکن تھیسالونیکا کے گورنر نے کہا کہ میں شہنشاہ کی اجازت کے بغیر شہزادے کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ دراصل وہ اس دوران سلطان محمد اول کو مصروف رکھے ہوئے تھا اور وہ خود چپکے سے شہزادے مصطفیٰ کے ساتھ ایک جہاز پر سوار ہوا اور استنبول فرار ہو گیا۔ جب سلطان کو خبر ملی تو سلطان نے جلد اپنا ایک قاصد رومی شہنشاہ مینویل کے دربار میں بھیجا اور شہنشاہ کو حکم دیا کہ اس کے بھائی کو جلد اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن شہنشاہ مینویل نے کہا کہ اگر کوئی شخص میرے پاس آ کر پناہ لیتا ہے تو اس کی حفاظت کرنا میرا ذاتی فرض ہے، اور اس نے بڑی شائستگی کے ساتھ سلطان محمد اول کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ تاہم اس نے سلطان کو بائبل پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم دی کہ جب تک وہ زندہ رہے گا وہ شہزادے کو کبھی بھی سلطان کے خلاف آزاد نہیں کرے گا۔ اس نے شہزادے کی دیکھ بھال کے اخراجات کے لیے سلطان سے 3000 سکے مانگ لیے۔ سلطان نے اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے رومیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا، کیونکہ سلطان اس دوران رومیلیا اور اناطولیہ میں پھیلی دونوں بغاوتوں کو ختم کرنا زیادہ ضروری سمجھتے تھے۔ ادھر اناطولیہ میں شہزادے مراد کی فوج جب بایزید کی فوج کے ساتھ ملی تو اس فوج کی مجموعی تعداد 70,000 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ یوں اس فوج نے براہ راست بروکلس مصطفیٰ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ اس وقت بروکلس مصطفیٰ ازمیر قلعے کا محاصرہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا اور بایزید پاشا نے اسے بغیر کوئی موقع دیے اس پر اچانک حملہ کر دیا۔ یوں باغیوں اور عثمانیوں کے درمیان کئی دنوں تک گوریلا وار ہوتی رہی اور اس جنگ سے عثمانی فوج کو بہت نقصان بھی پہنچا، لیکن آخرکار بروکلس مصطفیٰ کے پیروکاروں کو عثمانی جینیسری فوجوں کی تلوار کا سامنا کرنا پڑا اور اس بغاوت کو بڑے زبردست طریقے کے ساتھ کچل دیا گیا، اور زندہ بچ جانے والے تمام پیروکاروں کو ان کے شیخ
بروکلس مصطفیٰ کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ کر اس کے تمام پیروکاروں کو ایک ایک کر کے اس کے سامنے پھانسی دے دی گئی، جبکہ بروکلس مصطفیٰ کو شہر کا چکر لگوانے کے بعد اسے بھی پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ یوں شیخ بدر الدین کے خلیفہ کی موت اور اس کے پیروکاروں کے خاتمے کے بعد شیخ بدر الدین کا ایک اور خلیفہ تغلق کمال منیسا میں اپنے پیروکاروں کے ساتھ جمع ہوا اور اس نے ایک قلعے پر حملہ کرنے کی ہمت دکھائی، لیکن جب اسے بروکلس مصطفیٰ کے قتل کی خبر ملی تو اس کے پیروکاروں میں خاصی کمی واقع ہوئی اور اسی وجہ سے اس کے پاس اب صرف 3 سے 5 ہزار کے قریب پیروکار تھے۔ دری اسنا بایزید پاشا اور شہزادہ مراد بغاوت کو کچلنے کے بعد منیسا میں تغلق کمال کی بغاوت کو کچلنے کے لیے یہاں آ پہنچے اور انہوں نے باغیوں کو چاروں اطراف سے گھیر لیا۔ یوں اس بار عثمانی فوج نے بغیر کسی جانی نقصان کے انہوں نے تغلق کمال کو شکست دی اور زندہ بچ جانے والے پیروکاروں کو تغلق کمال کے ساتھ پھانسی دے دی گئی۔ یوں اناطولیہ میں باطنی بغاوتوں کو زبردست طریقے کے ساتھ کچل دیا گیا۔ تاہم ان بغاوتوں کا حقیقی بانی شیخ بدر الدین اس وقت رومیلیا میں اپنی باغی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ شیخ بدر الدین نے اپنے مصاحبین کو بتایا کہ اب اسے سلطنت واپس دے دی گئی ہے اور میں اس وقت زمین پر اسلام کا خلیفہ ہوں، جو حکومت چاہتے ہیں، جاگیر چاہتے ہیں، وہ میرے پاس چلے آئیں۔ میرے خلیفہ بروکلس مصطفیٰ اور تغلق کمال نے اناطولیہ میں ہماری نئی سلطنت کی راہ ہموار کرنے کے لیے انہوں نے بغاوت کر دی ہے۔ ہم جلد دارالحکومت ادرنے پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیں گے۔ لیکن جب شیخ بدر الدین کو معلوم ہوا کہ اناطولیہ میں اس کے پیروکار یکے بعد دیگر عثمانی فوج کے ہاتھوں شکست کھا چکے ہیں، اور جب یہ خبر شیخ تک پہنچی تو نہ صرف شیخ بدر الدین بلکہ اس کے شاگرد بھی خاصے کمزور پڑ گئے۔ یوں اس دوران سب سے پہلے پیچھے ہٹنے والوں میں ولاچیا کا بادشاہ میرچا اول تھا۔ اس نے جب سنا کہ اناطولیہ میں عثمانی فوج نے باغیوں کو شکست دے دی ہے تو اس نے وہ فوجی دستے جو اس نے شیخ بدر الدین کے پاس بھیجے ہوئے تھے، اس نے انہیں واپس بلا لیا، کیونکہ میرچا اول نہیں چاہتا تھا کہ شیخ بدر الدین کی شکست کے بعد عثمانیوں کا غصہ اس پر نکلے۔ سلطان محمد اول نے اناطولیہ میں باغیوں کو کچلنے والے عظیم عثمانی کمانڈر بایزید پاشا کو شیخ بدر الدین کے خلاف روانہ کیا اور سلطان نے حکم دیا کہ تم شیخ بدر الدین کو بغیر نقصان پہنچائے اور زخمی کیے اسے میرے پاس لے کر آنا۔ یوں عثمانی فوج کی آمد پر شیخ کے بے شمار ساتھی منتشر ہو گئے اور شیخ بدر الدین کو ادب و احترام کے ساتھ گرفتار کر کے سلطان محمد اول کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان محمد اول شیخ بدر الدین کے والد اور ان کے دادا کی عثمانی فوج میں کی جانے والی خدمات کی وجہ سے وہ شیخ کا احترام کرتے تھے، اس لیے سلطان نے بجائے اس کے کہ وہ خود شیخ بدر الدین کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے، انہوں نے علماء پر شیخ بدر الدین کا فیصلہ چھوڑ دیا۔ یوں علماء کرام کی ایک کونسل بلائی گئی جس نے شیخ بدر الدین پر مقدمہ چلاتے ہوئے شیخ بدر الدین کو باغی قرار دیا اور انہوں نے ان کے قتل کا حکم جاری کیا، اور اب انتظار سلطان محمد اول کی جانب سے تھا۔ چنانچہ 1420 عیسوی کو شیخ بدر الدین کو عام عوام کے سامنے پھانسی دے دی گئی۔ شیخ بدر الدین کی بغاوت عثمانی سلطان محمد اول کے دور کا آخری بڑا واقعہ تھا۔ اس کے ٹھیک ایک سال بعد یعنی کہ 1421 عیسوی میں سلطان محمد اول پر فالج کا حملہ ہوا، جس کی وجہ سے سلطان بستر مرگ پر چلے گئے۔ سلطان کو جب احساس ہوا کہ اب وہ دوبارہ صحت یاب نہیں ہو سکیں گے تو انہوں نے فوری طور پر اپنے بڑے بیٹے مراد کو اطلاع دی کہ جلد از جلد وہ ادرنے میں اس کے پاس پہنچے۔ اس دوران سلطان نے حکم دیا کہ اگر میرے بیٹے کے آنے سے پہلے میری موت ہو جاتی ہے تو میری موت کو مخفی رکھا جائے، یہاں تک کہ مراد ادرنے میں تخت نشین نہ ہو جائے، کیونکہ سلطان نہیں چاہتے تھے کہ ایک بار پھر سلطنت عثمانیہ تخت کی خاطر اس کے بیٹے آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ سلطان کے حکم کے مطابق ان کا بڑا بیٹا شہزادہ مراد جلد دارالحکومت ادرنے پہنچا۔ سلطان محمد اول کے بلند اخلاق اور اعلیٰ اوصاف کی شہادت دینے میں تمام مورخین متفق ہیں۔ وہ بے حد کشادہ دل اور منصف مزاج سلطان تھے۔ سلطان اپنے وعدوں کو سختی کے ساتھ پورا کرتے۔ سلطان کی عدالت میں ہر مذہب، ہر قوم اور ہر فرقہ برابر تھا۔ ایسائی رعایا کی بہبودی کا سلطان کو اس قدر خیال رہتا تھا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ سلطان محمد اول نے 41 سال کی عمر میں 824 ہجری بمطابق 1421 عیسوی میں وفات پائی اور آپ کو بورسا میں مسجد خضر سے متصل، جسے سلطان نے خود تعمیر کرایا تھا، دفن کیا گیا۔
یہ مسجد اسلامی طرز تعمیر اور سنگ تراشی کا بہترین نمونہ خیال کی جاتی ہے۔ اگرچہ سلطنت عثمانیہ کے شروع کے 10 فرما رواؤں میں سلطان محمد اول ہی ایسے حکمران تھے جن کے عہد میں سلطنت کی توسیع نہیں ہوئی تھی، تاہم جنگ انقرہ کے بعد سلطنت عثمانیہ تباہی کی جس منزل پر پہنچ چکی تھی اور پھر 11 سال کی مسلسل خانہ جنگیوں سے جو مزید خطرات پیدا ہو گئے تھے، ان پر نظر ڈالی جائے تو سلطان محمد اول کا یہ کارنامہ کچھ کم حیرت انگیز نہیں ہے کہ انہوں نے سلطنت کے کسی صوبے کو ہاتھ سے جانے نہ دیا، اور گو ان کے مختصر عہد حکومت میں ایشیائے کوچک کی ترک ریاستوں پر پوری طرح قبضہ نہ ہو سکا، لیکن پھر بھی سلطان نے ان سب کو زیر کر کے سلطنت عثمانیہ کے دامن سے انہیں وابستہ رکھا۔ عظیم جلالی سلطان محمد اول کو بجا طور پر سلطنت عثمانیہ کو مضبوط کرنے والے سلاطین میں شمار کیا جاتا ہے۔